السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہمارے گھر کے بالکل قریب ایک مدرسہ ہے اور مدرسے کا نام یہ سامنے آپ کے لکھا ہوا ہے، مدرسہ باب القرآن۔ آج اس میں افطاری کا اہتمام ہے اور قاری نوید خلیل صاحب کی طرف سے جو ہے نا وہ آج افطاری کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو آج ابھی انہوں نے اور بھی اپنے مہمانوں کو دعوت دی ہے افطاری کے لیے، تو ابھی جاتے ہیں اور جا کے انتظامات دیکھتے ہیں کہ کیسے انتظامات کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، لوگوں کی آمد، مہمانوں کی آمد جاری ہے، مہمان آ رہے ہیں۔ یہ ہے جی مدرسے کا ہے انٹری گیٹ۔ ابھی آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں۔ یہ بھی مہمان موجود ہیں یہاں پہ، یہ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں سارے، دیکھیں جی۔ یہ بچے بھی موجود ہیں یہاں پہ۔ قاری صاحب جو ہیں وہ اپنے مہمانوں کو ریسیو کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ عزیز بچوں، رمضان مبارک کی دعوت کے ساتھ اللہ مدینہ میں ایسا بنا دیں یہ تلاوت کلام پاک کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور مہمانوں کی آمد جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ میں جاری ہے۔ کہ جیسے تمہاری ماں تم سے محبت کرتی ہے، وہ ماں کیسے محبت کرتی ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس بچے کو دیکھو جو بچہ گرا پڑا ہوا ہے، مٹی میں لت پت ہے اور کسی تکلیف میں مبتلا ہے۔ وہاں پر بھائی بھی موجود ہے، بہن بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، لیکن ہر ایک کی محبت کا اپنا انداز ہے، اور جو ماں کی محبت کا انداز ہوتا ہے وہ اپنا ہوتا ہے اور جدا ہوتا ہے۔ ہر ایک اس بچے کی تکلیف کو سرسری نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن ماں انتہا کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ہر کوئی اگر اسے اٹھائے گا، اس کی تکلیف کو محسوس کرنے کی کوشش کرے گا، تو پہلے اس پر نظر پڑے گی، اس کے لباس کو دیکھے گا، اس کے اوپر مٹی کو دیکھے گا، اس کے اوپر کسی گندگی کو دیکھے گا، کہیں یہ چیزیں تو اس پر نہیں لگی ہوئیں، وہ دیکھنے کے بعد اسے اٹھائے گا۔ لیکن ماں پہلے اٹھاتی ہے، پہلے چومتی ہے، پھر اس گندگی کو اور اس مٹی کو اس بچے سے دور کرتی ہے۔ وہ بعد میں اس پر نگاہ دوڑاتی ہے کہ اس کے وجود پر کیا لگا ہے، اور دیگر رشتے جو ہیں وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے وجود پر کیا ہے، اس قابل ہے کہ میں اسے اٹھا سکوں، پھر اس کی تکلیف کا پتہ لگا سکوں۔ اور ماں کی انتہا کی محبت یہ ہوتی ہے کہ وہ بچے کو دیکھتی نہیں ہے، پہلے اس کو اٹھا لیتی ہے، اس کو اسی حالت میں چوم لیتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے، پھر آخر میں جب بچے کی تکلیف دور ہوتی ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے، اسے ہوش آتا ہے کہ یہ اس کے وجود پر کیا ہے، اس کے کپڑے گندے ہیں، اس کا چہرہ مٹی آلود ہے، کوئی تکلیف ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم سے تمہاری اس ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو میرے دوستوں، وہ رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں بنایا، وہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے جہنم میں جائیں، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جنت میں جائیں، میری رحمتوں کے سائے میں رہیں، میری برکتوں کا حصہ وافر انہیں حاصل ہو، ان کو میری مغفرت ملے، میری رضا ملے، میری محبت ملے۔ اسی لیے تو اس نے مختلف احوال بنائے ہیں، اور رمضان کا جو حالت ہے، رمضان کا جو ماحول ہے، یہ تو اللہ کی محبت کی انتہا ہے
کہ وہ اللہ اپنے بندوں کو قریب کرنے کے لیے اس رمضان کا ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ بندے اور اللہ کے درمیان میں جو انسان کے ساتھ رکاوٹیں لگی ہوئی ہیں، پہلی رکاوٹ اس کا نفس ہے، دوسری رکاوٹ شیطان ہے، اللہ نے رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی شیطان کو قید کر کے جکڑ کر کے زنجیروں میں قید خانے میں ڈال دیا تاکہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں رخنہ اندازی نہ کر سکے۔ اللہ نے روزے جیسی عبادت دے کر اس نفس کو کمزور کر دیا تاکہ اس ماحول میں یہ نفس میرے اور میرے بندے کے درمیان میں رکاوٹ ہمیں بخشنے کے لیے تیار ہے، ہم بخشوانے والے بن جائیں۔ اللہ ہم پر رحمت کرنے کے لیے تیار ہے، ہم رحمت کو لینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ ہمیں جہنم سے خلاصی عطا کرنے کے لیے تیار ہے، ہم خود اپنے آپ کو جہنم سے خلاصی کے لیے تیار کر لیں۔ اللہ ہمیں جنت دینے کے لیے تیار ہے، ہم اپنے آپ کو جنت کے حصول کے لیے تیار کر لیں۔ اللہ کے سامنے اس مہینے کے چند دن باقی رہ گئے، ہمارا ایک سلسلہ اور سوچ اور فکر عجیب سی بنی ہوئی ہے کہ دنیا کے معاملے میں اگر حصول دنیا کے لیے کچھ وقت متعین کر لیا جائے تو اس وقت کے اختتام کی طرف جب وقت جا رہا ہوتا ہے انسان زیادہ فکر مند ہو رہا ہے، ساتھ اللہ کی رضا والے کام کرنے ہیں، اپنے روزے کی فکر، رات کی تراویح کی فکر، تہجد کا اہتمام، اوابین کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، ذکر اذکار کا اہتمام، ہم نے آنے والے دنوں میں مزید اس میں اضافہ کرنا ہے۔ اگر ہم اضافہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لو کہ رمضان ہمارے لیے خیر کا پیغام لایا اور خیر کے ساتھ ہم سے جدا ہو گیا، اور اگر کمزوری آ گئی تو پھر سمجھ جاؤ کہ ہمارے روزے اور نمازیں کسی کام کی نہیں تھی۔ جو ہمیں رمضان میں اگر اللہ کے جو قرب ہمیں حاصل ہو رہا تھا اگر اس میں یہ تسلسل پیدا نہیں کر سکی تو رمضان کے بعد یہ ہمارے تسلسل کو کیسے برقرار رکھ سکیں؟ یہ سوال تو ہر وقت ہماری زبانوں پر جاری ہونا چاہیے، تو اس لیے ابھی دعا کرتے ہیں، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم، والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتنا ولا اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین فانصرنا علی القوم۔ اے اللہ کریم ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو گناہ ہم نے عمدن کیے یا سہون ہم سے ہوئے، یا اللہ ان تمام گناہوں کی تجھ سے توبہ طلب کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کی توبہ کو، ہماری معافی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تیرے ڈر اور تیرا خوف اور تیری محبت، یا اللہ اس بنیاد پر ہم نے ٹوٹے پھوٹے اعمال تو کر دیے ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ داروں میں، اعزاء و اقربا میں جتنے بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفا یابی نصیب فرما۔ یا اللہ کریم جتنے بھی مقروض ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کی سہولت والی صورتیں مقدر فرما۔ یا اللہ کریم خصوص بالخصوص اس ادارے کے مدیر قاری نوید خلیل صاحب، ان کے والدین مرحومین یا اللہ، اور اس کے علاوہ فاروق صاحب کے والدین، امین صاحب مرحوم، اور ملک وسیم ثنا صاحب کے والدین، ملک عتیق صاحب کے والدین، احتشام صاحب کے والدین، یا اللہ یہ وفات پا چکے ہیں، ان تمام کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ کریم قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، کروٹ انہیں جنت نصیب فرما، محفوظ فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی
ترقی نصیب فرما۔ حضرت قاری صاحب اور ان کے اہل خانہ یا اللہ جتنے بھی لوگ ہیں یا اللہ ان تمام کو اپنے ہاں سے جزائے خیر نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے دین کی خدمت کے لیے ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس جو اہتمام کیا گیا یا اللہ اس کا پورا ثواب انہیں بھی اور ان کے والدین کو بھی نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر اللہ